صلی اللہ علیہ وسلم آغاز گفتگو سے قبل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کا حوالے ملاحظہ فرما لیں کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ کہ زمانہ خدا کی زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے اور خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے خدا مرضی مصطفیٰ چاہتا ہے اور مریض محبت دوا کیا کرے گی کہ 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 وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے وہ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے اور شعر ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولے سبحان اللہ کہ مریض محبت کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی کہ مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی مصیبت کبھی اس کو چھو نہ سکے گی کہ ہمیشہ جمعہ کی دعا چاہتا ہے کہ ہمیشہ جمعہ کی دعا چاہتا ہے اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولے سبحان اللہ کہ جسے چاہتے ہیں حضور اعلی حضرت 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 کہ اسے میرا اختر رضا چاہتا ہے اسے میرا اختر رضا چاہتا ہے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت پروان شمع رسالت عقائد حقہ کے صحیح ترجمان صاحب کنز الایمان الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا اور اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا رسول اللہ کے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور عالم یقی کا شہری گما سے نکل کے دیکھ جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ اور یکتائے رسول میں شک ہو گر تجھے تو اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ معارج
آیت نمبر 4 پارہ نمبر 29، کانا مقدارہو 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اتنا لمبا دن کیوں بنایا جائے گا، کس لیے بنایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 4 پارہ نمبر 30، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی پوری زندگی کا خبر تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک کا نام کرامن، دوسری کا نام کاتبین ہے۔ وہ ہر وقت ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ زلزال آیت نمبر 7 8 پارہ نمبر 30، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اسے بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ ذہن کو حاضر رکھیے کہ جب ہر چیز کا حساب لیا جائے گا تو گناہ کرنے والوں بتاؤ انجام کیا ہوگا، شرابیں پینے والوں بتاؤ انجام کیا ہوگا، غریبوں کا مال لوٹنے والوں بتاؤ انجام کیا ہوگا۔ ارے انسان کو گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں کیا قیامت کے دن اس کا حساب دے پاؤں گا۔ اسی لیے تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 33 پارہ نمبر 21، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو نفع دے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دنیا کی زندگی تمہیں آخرت سے دور نہ کر دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اگر کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور باہر نکالے، بولو اس سے کتنا پانی آئے گا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے کچھ بھی پانی نہیں آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال آخرت کے مقابل دنیا کی ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اسی لیے تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کیا لے جاؤ گے اس کا انتظام کرتے رہو، کل کی فکر کرو۔ آج انسان کل کی فکر تو کرتا ہے مگر دنیا کی فکر کرتا ہے۔ آج حال یہ ہے جناب کہ بیویوں نے شوہروں کے سامنے LIC والوں کو بلا کر شوہروں کے مرنے کی فضیلت پر گفتگو شروع کر دی، اور شوہر خود بیٹھ کے سنتا ہے کہ تو ایکسیڈنٹ میں مرے گا تو اتنا پیسہ ملے گا، اٹیک سے مرے گا تو اتنا پیسہ ملے گا۔ محض انسان کو دنیا کی فکر ہے، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قبر کی فکر کرو، حشر کی فکر کرو، قیامت کے دن کی فکر کرو۔ اس لیے کہ جب قیامت کے دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اگر اس وقت نہ بندے کے پاس ایک نیکی کی کمی پڑ گئی، وہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے گا، اپنے دوست کے پاس جائے گا بھائی مجھے ایک نیکی دے دے، مگر وہ انکار کر دے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گا مگر وہ انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جائے گا کہے گا تو میری زندگی ہے، تو میری شریک حیات ہے، کم سے کم تو ہی مجھے ایک نیکی دے دے، مگر حضرات اس وقت وہ بھی انکار کر دے گی۔ اس وقت کوئی کام نہ آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، تو اس وقت کون کام آئے گا؟ تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات آج شادی کا موقع ہے، اللہ کریم اس شادی کو خانہ آبادی رکھے، کیونکہ حضرات ہم شادی کے موقع پر سارے کام وہ کرتے ہیں کہ جس میں برکتیں نہیں ہوتی، پھر ہم نے ماحول بنا لیا ہے کہ دکھوں کا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا ہے، سکھوں کا تعلق شیطان سے بنا لیا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پڑھا جاتا ہے،
10वें 20वें میں نعت تقریر ہوتی ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے تو ڈی جے بجانے ہیں، مجھے تو ڈھول بجانے ہیں۔ یار تجھے ڈھول بجا کے ملے گا کیا؟ شادی کے موقع پر تم مصطفیٰ کی شریعت کو بھول جاتے ہو۔ سکون ملتا ہے تو رب کعبہ کی یاد نہیں آتی، لیکن جب دل تڑپتا ہے تو مولا کا گھر یاد آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ حضرات ہم نے کیا کیا شادیوں میں ڈھول بجائے۔ ایک رسم اور چلی ہے کہ ہم نے جوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ دے کر نوجوانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دولہے کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے دوست بھی ہیں، اس کے عزیز و قریب بھی ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ جوان بچیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ دے کر نوجوانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عرب کی عورتیں جب اپنے خاوند کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتی تھی تو بستروں پہ پھول ڈالتی تھی تاکہ ان کے خاوند کی توجہ ان کی طرف رہے۔ آج کہتے ہو بچے بگڑ گئے، وہ خود نہیں بگڑے ہیں بلکہ ہم نے ماحول بنا دیا ہے۔ صاحب فتح شام علامہ باقری نے لکھا ہے، کیونکہ یہ رسم تو عیسائیوں نے شروع کی تھی۔ صاحب فتح شام علامہ باقری نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادسیہ کو فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کی فوج ہے۔ آپ آگے آگے چل رہے ہیں، فوج پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لیکن حضرات جب آپ کا ایک شہر سے گزر ہوا، عیسائیوں نے ایک سازش رچی۔ انہوں نے اپنے مکانوں کی چھتوں پر لڑکیوں کو پھول دے کر کھڑا کر دیا کہ جب یہ نوجوان اس محلے سے گزرے، اس روڈ سے گزرے تو آپ پھول پھینکنا۔ اگر 2-4 بھی مجاہد ہمارے قبضے میں آ گئے نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے سازش رچ دی، لیکن حضرات جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شہر سے گزر ہوا ہے، جب آپ اس راستے سے گزرے ہیں، آپ کی نظر پڑ گئی کہ ان عیسائیوں نے ضرور کوئی سازش کی ہے، تو آپ نے گھوڑے پہ سوار ہو کے اعلان کیا تھا، اے لوگو تم تو جانتے ہو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم کہیں سے گزرو تو اپنی نگاہیں جھکا کے گزرو۔ حضرات اتنا سننا تھا کہ سب نے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد اس روڈ سے اس راستے سے سب گزر گئے۔ وہ لڑکیاں پھول پھینکتی رہی، لیکن ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جتنی لڑکیاں پھول پھینک رہی تھی وہ پلیٹوں کو پھینکتی ہے، اور پھینکنے کے بعد ان عیسائیوں کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں تم کتنے گندے ذہن کے لوگ ہو کہ تم نے انہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا، اور وہ کتنے نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم بھی جھوٹے ہو، تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ آج کے بعد ہم سب محمد عربی کا کلمہ پڑھیں۔ یہ رسم تو یار عیسائیوں نے شروع کی تھی، ہم تک پہنچ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار جوان پھول نہیں پھینک سکتے؟ پھینک سکتے ہو کیا نہیں؟ جوان پھول پھینکے، اگر جہاں سے دولہا گزر رہا ہے وہاں سے جوان پھول پھینکے، اور جہاں سے عورتیں لڑکیاں گزر رہی ہیں وہاں سے لڑکیاں پھول پھینکے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نظر اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اگر طاقت نہیں رکھتا تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے خواہشات کو توڑتے ہیں۔ تو جب انسان نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور حالت وسائل اس کا ساتھ دیتے ہو تو نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے۔ اگر استطاعت بدنی نہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت البقیع کے پہلے مدفون ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ عبادت ذکر کرنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نکاح نہ کروں اور ایسے ہی زندگی گزار دوں؟ میرے سرکار نے منع فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرنا سنت ہے۔
سرکار فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی، کثرت کے ساتھ بچوں کو جنم دینے والی خواتین کے ساتھ نکاح کرو، تاکہ کل قیامت کے دن میں کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں۔ حضرات، شادی اس پاکیزہ رشتے کا نام ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا، آپ جنت میں تھے لیکن اس کے باوجود وہ اکیلا پن محسوس کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے، اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے آپ کے جسم سے بائیں پسلی کو نکالا اور اسی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر شہوت کو رکھ دیا۔ آپ نے اپنے قریب حضرت حوا کو دیکھا، آپ نے ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہا، رب نے منع فرما دیا، اے آدم اگر تم حوا کو چھونا چاہتے ہو تو اس سے پہلے مہر ادا کرنا پڑے گا۔ مولا یہ مہر کیا ہے؟ میں تو جنت میں رہتا ہوں، ہر وقت جنت میں رہتا ہوں، مولا یہ مجھے کیا معلوم مہر کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے، اے آدم جس کا نام تم نے عرش کی بلندیوں پر لکھا ہوا دیکھا، اسی محبوب پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ مختلف روایتیں ہیں درود شریف بھیجو، یہی تو ہمارا مہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھا، حضرت حوا آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ حضرات، اس روئی زمین پر جو سب سے پہلا نکاح ہوا ہے وہ زمین پر نہیں جنت میں ہوا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے زمین پر نہیں جنت میں بنا کرتے ہیں، اللہ نے پہلے ہی بنا دیے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہم کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ہم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روزی لکھ رکھی ہے، لیکن تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انسان کہنے لگے کہ میں روزی نہیں کماؤں گا اس لیے کہ رزاق اللہ ہے، وہ جانوروں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو یار ہم تو انسان ہیں، اللہ ہمیں نہیں کھلائے گا، یقیناً ہم بھوکے مر جائیں گے، لیکن اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یقیناً روزی وہی دے گا، لیکن تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، لیکن تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تلاش کرے تو کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کوئی مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، ولی حسبہا، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، وجمالہا، کوئی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، ولی دینہا، کوئی دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دین کی وجہ سے نکاح کرے وہ سب سے زیادہ کامیاب، جو دین کی وجہ سے نکاح کرے وہ سب سے زیادہ کامیاب۔ حضرات، دیندار ہوتی ہے نا تو گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ، بڑے کالے، اتنے کالے کہ آنکھوں کی سفیدی اور دانتوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، بڑے کالے، لیکن سرکار سے بڑی محبت، بڑا پیار، ہر وقت میرے سرکار کے ساتھ رہتے۔ ایک دن میرے سرکار اپنے کسی صحابی کی شادی میں گئے، اور جب شادی میں گئے نا تو حضرت عبداللہ کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ حضرت عبداللہ جب شادی میں پہنچتے ہیں، ان کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار نے دیکھ لیا، میرے سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس یوں ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ یہاں کوئی نہیں روتا، جو روتا ہوا آتا ہے وہ بھی مسکرانے لگا کرتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں روتا، جو روتا ہوا آتا ہے وہ بھی مسکرانے لگا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا، میں تو بہت کالا ہوں، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا رشتہ کون تلاش کرے گا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے سرکار نے اتنا سنانا، میرے سرکار نے فرمایا عبداللہ تمہارا کوئی نہیں، تمہارے ہم تو ہیں، تمہارا کوئی نہیں، تمہارے ہم تو ہیں۔ حضرت عبداللہ بڑے خوش ہوئے۔ میرے سرکار نے فرمایا عبداللہ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ جاؤ اور کہہ دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اور بھی زیادہ خوش ہو گئے، خوشی خوشی اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اسے سلام کیا، سلام کا جواب مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور کے صحابی آئے ہیں، اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ نبی نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا تو اپنی بیٹی کا نکاح نہ میرے ساتھ کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ اس کی بیٹی حسن و جمال کی پہ کر پورے عرب میں اس کے حسن کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بڑے کالے، بڑے
ٹینشن میں پڑ گئے، ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کی طرف خیال جاتا ہے، نہ کرتا ہوں تو نبی کی طرف خیال جاتا ہے، کروں تو کیا کروں، پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سوچا لو بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا میں کیا جانوں، آپ جو بھی فیصلہ کر لیں۔ حضرات پریشان ہیں، کرے تو کیا کرے۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سے بیٹی سن رہی تھی، کہتی ہے ابو جان پریشان کیوں ہوتے ہو، کہہ دو مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ باپ نے کہا بیٹی میں تو کہہ دیتا، لیکن اگر میں نے ہاں کر دیا اور تو نے نہ کر دیا تو کیا ہوتا۔ تو کہتی ہے بیٹی ابو جان ہاں میں جانتی ہوں یہ بہت کالے ہیں، لیکن میں انہیں کیوں دیکھوں، میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں جو بھیجنے والے ہیں۔ ابو جان یہ کالے ہیں تو کیا ہوا، بھیجنے والے تو نور والے ہیں۔ ابو جان میری ان سے شادی کروا دیجئے، جب میری شادی ہو جائے گی نا اور جب میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھوں گی وہاں پہ ذکر ہوگا، کوئی کہے گی کہ میرا رشتہ میری نانی نے کروایا، کوئی کہے گی کہ میرا رشتہ میری خالہ نے کروایا، کوئی کہے گی کہ میرا رشتہ فلاں نے کروایا۔ اس وقت ابو جان میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں ارے تمہارے رشتہ داروں نے کروائے، میرا رشتہ آمینہ کے لال نے کروایا۔ تو دینداری بہت ضروری ہے۔ دیندار آتی ہے تو جنت دلاتی ہے، مالدار آتی ہے تو سب کو نچاتی ہے۔ اور سب سے پہلا مدرسہ اسکول ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ دیکھو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ بابا فرید کی ماں بابا فرید سے کہتی ہیں بیٹا تم جو ولایت کی منزل پر فائز ہوئے ہو نا اس میں ہمارا کمال ہے ہمارا۔ امی جان وہ کیسے کہ ہم نے تمہیں خون جگر پلایا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں امی جان مجھے تسلیم ہے، منظور ہے، لیکن آپ میری بات سن لیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا میں نے بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو بابا فرید کی ماں کہتی ہیں بیٹا اس میں بھی ہمارا کمال ہے۔ کہ امی جان وہ کیسے کہ ہم نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ ہی نہیں پلایا۔ سبحان اللہ، بغیر وضو کے تمہیں دودھ ہی نہیں پلایا۔ یار کیا پوتر زمانہ تھا کہ ماں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی، کیا خراب زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ کہتی ہے پی لے اور نہیں پیتا ہے نا تو کہتی ہے پی لے حرامی، اپنے ہی بچے کو حرامی کہہ رہی۔ کیا بنے گا آگے چل کے، ارے بچپن پتھر ہے پتھر، جو لکیر کھینچ دو گے نا جوانی تک سلامت رہے گی۔ جوانی تک سب سے پہلا مدرسہ اسکول ماں کی گود ہے۔ دیکھو واقعہ سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، واقعہ کی نصیحت سنانا مقصد ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا جا تو رہے ہو لیکن میری بات سن کے جانا۔ کہا امی جان کیا کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے جھوٹ مت بولنا، کتنے بھی دکھ آ جائیں جھوٹ مت بولنا۔ میرے غوث اعظم ماں سے وعدہ کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں، قافلے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی بغداد سے کچھ ہی دور چلے تھے کہ ڈاکو نے قافلے کو لوٹ لیا، قافلے والوں کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ اب وہ بچہ سمجھ کے چھوڑ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ سب کا مال لوٹنے کے بعد جب جانے لگتے ہیں ڈاکو کا سردار کہتا ہے اب تو کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ ایک ڈاکو کہتا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی کچھ ہے۔ ڈاکو کا سردار غوث اعظم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہ کہاں ہے؟ غوث اعظم نے کہا میری گدڑی میں ہے۔ میرے غوث اعظم نے اپنی گدڑی اتار کے ڈاکو کے سردار کے سامنے پیش کر دی۔ سبحان اللہ، اب ایسی سچائی لے کے جاؤ، ایسی صداقت لے کے جاؤ، ایسی حقیقت لے کے جاؤ، ایسی حقانیت لے کے جاؤ۔ کہاں گئے وہ زندہ دل سنی مسلمان جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں؟ قرض والا آ جائے تو قرض والے سے جھوٹ بولتے ہیں، روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے غوث اعظم پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے مگر میرے غوث اعظم نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ میرے غوث اعظم نے اپنی گدڑی اتار کے ڈاکو کے سردار کے سامنے پیش کر دی۔ ڈاکو کے سردار نے اس گدڑی کو لیا، گدڑی کو پھاڑا، 40 دینار نکالے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پیسے لیتا نکل لیتا، لیکن ڈاکو کا سردار کہتا ہے اے بچے یہ بتا وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس نے تجھے سچ بولنے پہ مجبور کر دیا، آمادہ کر دیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا کتنی بھی پریشانی آ جائے جھوٹ مت بولنا، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں جھوٹ مت بولنا، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار رونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار یہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے، اسے نبھا رہا ہے، ہم رب
سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ پروردگار تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں لوٹیں گے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ ڈاکو کہتا ہے اے بچے تجھے گواہ بنا کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ غوث اعظم نے جب اتنا سنا اپنی نگاہ اٹھائی ہے نا تو سارے کے ساری ولی بن گئی۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں چاہے نا تو بچے کی زندگی بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو یار ماں کا مقام ہے کہ ماں خونے جگر پلاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنے جتن کرتی ہے، گیلے میں سوتی ہے، سوکھے میں سلاتی ہے۔ ارے بھائی کو بھائی سے محبت لالچ ہو سکتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے محبت لالچ ہو سکتا ہے، لیکن ماں جو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے نا اس میں ذرہ برابر بھی لالچ نہیں ہوتا۔ لیکن دولت کی مصروفیت نے یار تمہیں ماں باپ سے دور کر دیا۔ دیکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں، صحابہ کی نگاہ پڑ گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری امی آمنہ کی یاد آ رہی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ کاش اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہے محمد ادھر آؤ تو میں نماز کو توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یار ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ دیکھو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ حضرت کا بھی بیان ہونا ہے۔ دیکھو ماں کا مقام اپنی جگہ اور بیوی کا مقام اپنی جگہ۔ اسلام کے مایناز دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور کیوں آیا تھا کہ اس کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، انبن ہو گئی تھی۔ آیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت فاروق اعظم سے کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے پہ آیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم کے گھر میں خود جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی ام کلثوم فاروق اعظم سے لڑ رہی تھی۔ یہ سوچنے لگا یار میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، ان کے گھر میں تو خود مڑبیڑ ہو رہی ہے، خود جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب فاروق اعظم باہر آئے نا تو فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی آیا تھا لیکن بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ فاروق اعظم نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا بھئی کیوں آئے تھے؟ عرض کرتا ہے سرکار میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا، انبن ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا تھا۔ لیکن جب میں آپ کے دروازے پہ پہنچا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے گھر میں خود جھگڑا ہو رہا ہے، تو میں نے اس لیے واپس چلا گیا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں میری بیوی مجھ سے لڑ رہی تھی لیکن میں اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ جب میں باہر چلا جاتا ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچے کو کھانا کھلاتی ہے۔ آنے والا شخص ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے سرکار اب تک میں نے اپنی بیوی کی ان خوبیوں پر نظر ہی نہیں ڈالی تھی، اگر اب کبھی بھی ہم میں جھگڑا ہوگا، تکرار ہوگی، کلش ہوگا تو اللہ کے لیے میں اپنی بیوی کو معاف کر دوں گا۔ حضرات اگر معاف کر دینے کا حوصلہ اور جذبہ آ جائے نا تو جنت دیکھی تو نہیں ہے لیکن گھر جنت کے نمونے ضرور بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر جھگڑا ہے، کلش ہے، تکرار ہے تو جہنم دیکھا نہیں ہے لیکن گھر جہنم کے نمونے ضرور بن جائیں گے۔ اور حال ایسا ہے کہ بیوی مسالہ پیس رہی تھی، شوہر نے لہسن اٹھا کے دے دیا، پڑوس میں کوئی دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا ہے جورو کا غلام، لہسن اٹھا کے دے رہا، لہسن اٹھا کے۔ ارے ہماری کیا شان ہے، کیا امیج ہے، کیا وقار ہے نبی کی شان، سبحان اللہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، مگر قربان جائیے بیوی کے ساتھ برتاؤ۔ سبحان اللہ، آپ ہی کی ایک بیوی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوئی نا تو میرے سرکار نے اپنے کاندھے کو جھکا دیا۔ ہم سب کی ماں نبی کی بیوی نے سرکار کی کندھے پہ پیر رکھا اور اونٹ پہ چڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ ابے کوئی بول سکتا ہے نازبہ کلمہ کہ بیوی کی ہیلپ کر دینا جورو کا غلام بننا نہیں ہے بلکہ سنت سرکار کی ادائیگی، سنت سرکار کی ادائیگی ہے۔ لیکن حضرات عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے حقوق ادا کریں اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ دیکھو بیویوں کا بھی حال ایسے ہی ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا اور جب سسرال سے گھر واپس آئی اور آنے کے بعد اپنی امی سے کہتی ہے امی جان بڑا سخت مل گیا ہے، کوئی ایسا تعویذ کروا دو جو وہ میری مٹھی میں آ جائے،
کوئی ایسا تعویذ کروا دو جو میری مٹھی میں آ جائے۔ ماں تھی پڑھی لکھی، کہا بیٹی تو اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے نا؟ بولے ہاں، مجھے کوئی ایسا تعویذ کروا دو۔ بولے اچھا، اگر تجھے اسے اپنے قبضے میں کرنا ہے نا تو شیر کی گردن کے بال لانے پڑیں گے۔ تو بیٹی نے کہا امی میں تو اسے قبضے میں کرنے کے چکر میں ہوں، تو مجھے شیر کے قبضے میں کروا دے۔ تو ماں نے کہا بیٹی اگر تجھے اسے اپنے قبضے میں کرنا ہے تو شیر کی گردن کے بال تو لانے پڑیں گے۔ کہنے لگی امی جان وہ شیر ہے، جانور ہے، میں اس کے قریب کیسے جاؤں گی؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا وہ جانور تو ہے لیکن اگر تو اسے گوشت رکھے گی، کھانا رکھے گی، پیار کرے گی، ایک نہ ایک دن وہ ضرور تیرے قریب آ جائے گا۔ اس نے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، گوشت رکھنا شروع کر دیا، کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد نا، مہینہ دو مہینہ گزرے ہیں نا، تو وہ اس کے قریب آنے لگا۔ سبحان اللہ، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا حضرت کہ ایک دن اس نے شیر کی گردن کے چند بال اکھڑے اور ماں کی بارگاہ میں آ گئی، چلا کے بولی امی کام ہو گیا، بولی کام ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹی تو سمجھی نہیں، کہ کیا مطلب؟ کہ وہ جانور، وہ پھاڑنے والا جانور، جب تو نے اس سے محبت کی، پیار کیا، لگاؤ رکھا، تو وہ پھاڑنے والا جانور تیرے قریب آ گیا۔ اگر تو شوہر سے محبت کرے گی، پیار کرے گی، لگاؤ رکھے گی، تو کیا وہ تیرے قریب نہیں آ سکتا؟ ضرور قریب آئے گا۔ تو خیال رکھیے، مرد عورتوں کا خیال رکھیں اور عورتیں مردوں کا خیال رکھیں۔ اور حضرات اس محفل سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں نمازوں کی بھی پابندی رکھیے۔ اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے، مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے، کہ دنیا میں کام آئے گی دنیا کی دولتیں، عقبہ میں کام آئے وہ دولتیں۔ دیکھو قاری وسیم صاحب نے 2 شعر کے لیے کہا تھا، حضرت اجازت ہے 2 شعر، بس محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کہ فرمان مصطفیٰ ہے یہ ایسا نہ کہ فرمان مصطفیٰ ہے یہ ایسا نہ کیجئے، رب کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہ کیجئے، اور گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب، کہ گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، کہ گھر میں ضرور لائیے بیٹی غریب کی، لیکن کسی غریب سے سودا نہ کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔